عمران خان نے جیل سے بیٹھے ہوئے حکومت کو پریشان کر دیا. انہوں نے بہت بڑا بیان دے دیا. کیا تحریک انصاف برے دن ختم ہونے والے ہیں؟ نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں اور اب ملک میں کیا صورتحال بننے والی ہے؟ کیا آنے والے کچھ دن میں حکومت میں تبدیلی آئے گی یا پاکستان میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ لیکن اس کے حوالے سے سہیل وڑین جو کہ ایک سینئر تجزیہ کار اور جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ اگر منصف قانون اور جیل کے چیمپئن کا اتحاد اور اتفاق جاری رہا تو عسکری قانون کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ عسکری خان اب تک آئین، قانون، عدالت اور روایات سے مکمل باغی نہیں. اس نے مارشل لا اور ایمرجنسی سے گریز کیا ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اس حوالے سے جوش دلانے کے باوجود عسکری خان سے مارشل لا کے مشورے کو ہمیشہ رد کیا ہے. لیکن اگر منصف قانون کے ہاتھ عسکری قانون کے بنائے ہوئے نظام کے گریبان تک پہنچ گئے تو صبر کی صورت میں نظام کے کپڑے اتر جائیں گے اور وہ ننگا ہو جائے گا. اگر اس نے گریبان تک آئے ہوئے ہاتھوں کو جھٹک دیا اور منصف قانون کو دھکا دیا تو پھر آئین کا تہیہ پانچھا ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا. لیکن اس کے بعد 28 جولائی کو ہی سہیل وڑین نے جو بیان دیا اس میں ان کا کہنا تھا کہ آج تو منظر ہی بدل چکا ہے. تزادستان اور اندھیرے یکا یک چھٹ گئے ہیں. مایوسی اڑن چھو ہو چکی ہے. جیلوں کے دروازے ٹوٹنے کو ہیں. کڑوا خون پینا ہوگا. مقبولیت والے کو مقبولیت والوں کا راستہ دینا پڑے گا. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ چاہے نہ چاہے عمران خان کو ایک بار اقتدار دیے بغیر تزادستان اب آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن انہوں نے یہاں تک لکھ ڈالا کہ مقتدیٰ کو ابھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ تمام تر انتظامی ہتھ کنڈوں کے باوجود عمران سیاست میں سب کو شکست دے کر وکٹری سٹینڈ پر کھڑا ہے. ناظرین، اس کا مطلب ہے کہ سہیل وڑین ابھی تک تو ایسا سوچ رہے تھے کہ عمران خان کا آگے کوئی فیوچر نہیں رہا، لیکن اب اچانک سے انہیں ایسا لگنے لگا ہے کہ اقتدار میں انہیں ایک موقع تو دینا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں بچی. لیکن ناظرین، یہاں پوچھنے والی بات یہ بنتی ہے کہ آخر ایک دن میں ایسا کیا ہی ہو گیا کہ سہیل وڑین نے اپنا پورا ریویو ہی بدل لیا. ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے کہ میجورٹی ججز نے ان کے حق میں جو فیصلہ دیا ہے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. آئیے سنتے ہیں انہوں نے مزید اس بارے میں کیا کہا، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. تھینک یو. کا فیصلہ میجارٹی ججز کا، اس کے بعد دیکھیں کوئی آئینی قانونی راستہ نہیں رہا. اب دیکھیں اب جو آپشنز ہیں وہ آپشن ہے ایمرجنسی ہے، مارشل لا ہے، زور زبردستی ہے، یا آئین اور سپریم کورٹ سے باہر جا کر حکم کو نہ ماننا ہے. تو ظاہر ہے یہ تو پسندیدہ کام نہیں ہو سکتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ آ گیا اور پھر اس کے آگے کانسیکوینسز آئیں گے. تو ابھی تو یہ ایک فیصلہ ہے ریزرو سیٹوں کا، تو مجھے تو اس کے بعد کوئی وہم نہیں رہا کہ اب آپ کو اس راستے پہ جانا پڑے گا یا پھر دوسرا راستہ خون خرابہ، انارکی، مارشل لا، ایمرجنسی، وہ راستہ ہے. اور وہ ظاہر راستہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس لیے اپنی ملک کو بنا دیں گے جس طرح وہ پہلے گورننس نہیں کر سکے تھے. اسی بات کا امکان ہے کہ وہ دہرائیں گے. وہ انہی طرح محمود خانوں کو، بزداروں کو اسی طرح کی کابینہ بنائیں گے جس میں کوئی فیصلے نہیں ہوں گے، صرف ان کی تعریفیں ہوں گی. لیکن بعض اوقات آپ کو سانپ کے کانٹے کو کے لیے بھی زہر کھانا پڑ جاتا ہے. لیکن سہیل صاحب غالباً مجھے نہیں معلوم آپ کے ہی الفاظ تھے یا کم و بیش یا ایک کہ بھائی اب یہ لڑائی اس نہج، اور بہت سارے لوگوں کی رائے ہے، میری بھی رائے کہ نہج ہے ابھی بھی، کہ نہج لڑائی اس نہج تک آ گئی ہے کہ جہاں اب ایک کی فتح بہت واضح طور پر دوسرے کی شکست تسلیم کی جائے گی، بے شک ایک فریق دوسرے کو کتنی فیس سیونگ دے. تو ایسے میں پھر ایک فریق یہ تاثر دینے کے لیے راضی ہے، ایک فریق اوکے اس بات پہ کہ ہاں امپریشن جائے کہ مار گئے، ٹھیک ہے یار اب کیا کریں، ہار گئے. نہیں، یہ درست ہے. میں بھی مسلسل یہی لکھتا رہا ہوں کہ جدھر ہم جا رہے ہیں، جدھر کوئی لچک نہیں دکھا رہا، جدھر سب اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک کو پتا ہے کہ اگر میں نے لچک دکھائی تو دوسرا مجھے روک دے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو چیزیں جدھر جا رہی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن ایک اس سے بہتر آپشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی اگر آئین کے اندر رہنا ہے، اگر لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا ہے، اگر سسٹم کو چلانا ہے، تو ایک یہ بھی آپشن ہے. تو جو آپشن یہ ہے کہ بعض اوقات آپ اپنے حریف کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کریں اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ غلط ثابت ہوگا. آپ کے تجزیہ معلومات میں سہیل صاحب آج کی تاریخ میں کیا طاقتور حلقوں کی اوپینین خان صاحب سے متعلق وہی ہے جو آج سے 2-4 ہفتے پہلے تھی، جو کہ ظاہر یہ تھی کہ بھائی یہ سیم ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. اچھا، تو پھر یہ خان صاحب کے جو حالیہ بیانات ہیں جو کہ بہت واضح طور پر ایک ریکنسیلیٹری ٹون، سپاہی سالار کے عمر یہ مخاطب کرتے ہیں، درخواست کرتی ہیں علیمہ خان صاحبہ کہ آپ سے درخواست ہے عاصم منیر صاحب، اور کہتی ہیں کہ یہ تو نون لیگ ہمیں آپ کو لڑانا چاہتی ہے. وہ کہتے ہیں جی چلو 5 اگست کو اگر اسلام آباد میں جلسہ نہیں کرنے دیا تو ہم سوابی میں کر لیں گے. تو خان صاحب کی بھی ٹون میں تبدیلی کیوں ہے پھر؟ دیکھیں، کچھ میں نے ایک کالم لکھا تھا کھچڑی پکنے لگی، جس میں ایک میں نے اس چیز کی نشاندہی کی تھی
کہ 2-3 چیزیں اس موجودہ سیٹ اپ سے ایسے لگتا ہے کہ نہیں ہو پا رہی جو اس وقت گورنمنٹ ہے. ایک تو کوئی پولیٹیکل نیریٹو ایسا نہیں وہ بنا سکے جس سے وہ فوج کی پشت پر کھڑے ہو سکیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 کوئی بڑے ڈیسیژن نہیں ہو پا رہے. ٹھیک ہے. جس سے کہ ایسے لگے کہ گورنمنٹ ورکنگ میں ہے. ٹھیک. 2 باتیں ہو گئیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پاپولیرٹی میں اور اس کے سٹانس میں جو ہے وہ اسٹرینتھ آ رہی ہے. خاص کر یہی ججز تھے نا جنہوں نے عمران خان کی جو اسمبلی کی ڈیزولیوشن تھی اس کو ناجائز قرار دے کے اور شہباز شریف کی 16 ماہ کی حکومت بنائی تھی. یہی ججز تھے نا شروع میں جنہوں نے ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیا اور سال سے عمران خان جیل میں ہے. یہی ججز تھے نا جب 8 فروری کا الیکشن ہوا. یہی ججز ہیں نا جنہوں نے الیکشن کے اوپر جو ساری جو کچھ بھی ہوا اور جو پی ٹی آئی کو شکایات ہیں ان کا کوئی مداوع نہیں ہوا. تو اب وہ یہ سچویشن چینج ہو گئی نا کہ اب وہ ججز بولنے لگے. نہ صرف بولنے لگے, انہوں نے فیصلے دینے شروع کر دیے. اور وہ ججز جو اس سسٹم کو سپورٹ ایک طرح سے دے رہے تھے, جو ایسے لگتا تھا کہ وہ سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں, وہ ججز منارٹی میں رہے. ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنا, سہیل وڑینچ کا کہنا ہے کہ اب یہ فیصلہ کیونکہ آ گیا ہے تو اب اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آ سکتا. ان کا کہنا تھا کہ اب تو ایمرجنسی نافذ ہوگی یا پھر ان کا مان لیا جائے چپ کر کے, نہیں تو دوسرا راستہ خون خرابے والا ہے اور اس سے پاکستان کو اور نقصان ہوگا. آلریڈی پاکستان کی اکانومی بہت ہی خسارے میں چل رہی ہے. ناظرین, ساتھ ہی ساتھ سہیل وڑینچ نے یہ بھی کہا کہ جو میں عمران خان کے بارے میں پہلے سوچ رہا تھا ابھی بھی وہی میرا ان کے بارے میں نظریہ ہے, اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا ابھی تک وہی موقف ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی فوج سے کوئی بھی دوستی یاری نہیں ہو سکی ابھی تک, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو توڑنا ناممکن ہو چکا ہے, الٹا اس کی اور زیادہ پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے. ناظرین, آپ کا اس سارے سینیریو پہ کیا خیال ہے؟ کیا واقعی یہ پی ٹی آئی کو موقع دے دینا چاہیے تاکہ ملک کے حالات اب مزید خراب ہونے سے بچ جائیں, یا پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے. ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا. تھینک یو.